لہٰذا اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو بڑی سیخپا کر دینے والی ایڑ لگاتے ہوئے وہ شاہراہ کی طرف آیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو طوفان کی طرح بھگاتے ہوئے اور خان اس جگہ آیا جہاں چاروں منگول ابھی تک قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر جیسے شب کے سرابوں میں خونی قبائیں، سنسان گزرگاہ حیات میں خوابوں کی گونجیں اور ظالم لمبے ہاتھوں والی آندھیوں کے اندر زرد تپتی ریت اندھی فضاؤں کے اندر جوش مارتی ہیں، اس طرح اور خان بھی غصے اور قہرمانی سے بھرپور ان چاروں کی پشت کی طرف سے نئے نامہربان گردشوں، ذات کی محرومیوں، زیست کو قیامت کا ہنگامہ بناتی آہوں کے اثرات کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے دونوں منگولوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی۔ اپنے دو ساتھیوں کے مرنے کے بعد دوسرے دو منگول چونکہ اسی لمحے قبیل خان اور تغرل خان کی تلواروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ ان چاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اونان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اونان جو کہ ہرما کو اٹھا کر لے گیا تھا، اور خان نے اپنے سیاہ رنگ کے اس جنگلی گھوڑے کو اس تیزی اور اس انگیخت کے ساتھ بگایا کہ قبیل خان اور تغرل خان کے گھوڑے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور خان کا وہ وحشی جنگلی سیاہ گھوڑا شاہراہ پر دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی سے ہرما کو اٹھا لے جانے والے اونان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور خان نے اونان کو جا لیا، اور خان نے یہ بھی دیکھا کہ اونان کے آگے آگے کچھ اور منگول بھی اسی شاہراہ پر جا رہے تھے، جن کی تعداد 5-6 کے قریب ہوگی۔ انہوں نے اور خان کو اونان کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑوں کو موڑ کر اونان کی مدد کے لیے بڑھے، اور خان کو وحشی انداز میں اپنا گھوڑا بگاتے ہوئے اپنے سر پر پہنچتے دیکھ کر اونان نے اپنے گھوڑے کو روک دیا تھا۔ اونان کی گرفت چونکہ ہرما پر ڈھیلی ہو گئی تھی، لہٰذا ہرما گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئی تھی اور اس طرف بھاگی جہاں اور خان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ اپنی ماموزاد ہرما کو مخاطب کر کے اور خان بولا، ہرما میری بہن، تم شاہراہ کے ایک طرف کھڑی ہو جاؤ۔ ہم نے حملہ آور ہونے والے چاروں منگولوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور میرے پیچھے پیچھے ہی قبیل خان اور تغرل خان بھی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اور خان کی یہ گفتگو سن کر تیان کے منگیتر اونان نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خان کے قریب آ گیا۔ بڑی قہرمانی اور بڑی غضبناکی میں وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اس لیے کہ جس وقت ہم نے اس لڑکی کو وہاں سے اٹھایا تھا اس وقت تو وہاں نہیں تھا۔ اگر تو نے میرے 4 منگولوں کا کام تمام کر دیا ہے تو کیا تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ سکے گا؟ میں تو اس دشت تنہائی میں وقت کے رشتے زخموں کو تیرا نصیب بنا دوں گا۔ بے نام مسافت میں ہجر و درد کے چڑھتے دریاؤں کو تیری زیست کا عنوان لکھوں گا، اور وقت کے اس موڑ پر خراب و خستہ اور بدحال اور بے نوا منزلوں کے کرب کو تیرا مقدر بنا کے رکھ دوں گا۔ دیکھ اجنبی، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ تیرا نام کیا ہے، پر میں تجھے اپنے متعلق بتاؤں کہ میرا نام اونان ہے۔ میں چنگیز خان کے سارے لشکر میں تیسرا درجہ رکھنے والا بہترین تیغزن ہوں۔ میں ان جوانوں میں سے ہوں جو آتے جاتے موسموں کے قافلوں کی طرح موت بن کر زیست کے دروازہ شب پر دستک دینا جانتے ہیں۔ میں ان منگولوں میں سے ہوں جو ابد کا منظر ازل بن کر اپنے دشمنوں کی رگوں میں خوف کا زہر بھر دیتے ہیں، اور مرگ کی موج تجسس بن کر صدیوں کی طرح گزرتی راتوں کے بجھے آتش کدوں کی آگ کو پھر بھڑکا کر رکھ دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اونان جب خاموش ہوا تو اور خان اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ منفی عمل کو اپنی فطرت، زیست کی بے ثباتی کے قصوں کو، لمحہ منزل کے موہوم تعین کو ابد گیر ازل بنانے والے ان خون سمیٹتی راہوں پر میں تجھ پر حملہ آور ہوں گا تو تیرے جسم کو راشہ بر اندام، تیری سانسوں کو بخار زدہ کر دوں گا۔ قسم خدائے خشک و تر کی، میں تیری نفرت کی ساری آگ کو آب آب، قسمتوں کے حروف کو لہو لہو، تیری شجاعت کے ابدگیر دعووں کو خون خون کر کے نہ رکھ دوں تو مجھے اور خان مت کہنا۔ اونان، میں جانتا ہوں تو صوبدائی کی بیٹی تیان کا منگیتر ہے، پر تم چونکہ میری بہن ہرما کو اٹھا کر ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اس لیے میں ان ویرانوں میں تمہاری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اور خان کے اس انکشاف پر اونان اور زیادہ برہم ہو کر کہنے لگا، تیری زبان پر میری منگیتر تیان کا نام کیسے آیا؟ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔
اور خان بولا، کتے، ہم لوگ تم لوگوں کی طرح بد اخلاقی کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہونے والے نہیں ہیں۔ میں تیان کو کیسے جانتا ہوں تو اس کو بھی بھول جا۔ اب تیرا اور میرا مقابلہ اس میدان میں ہی ہوگا، اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اپنی بہن کو اٹھانے کے جرم میں تیری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اور خان خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے آنے والے 5 منگول جو واپس لوٹ آئے تھے اور اونان کے پاس آ کر اپنے گھوڑے روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے میں قبیل اور تغرل خان بھی اپنے گھوڑے بگاتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ تیان کا منگیتر اونان اپنے گھوڑے کو اور خان کے مزید قریب لایا اور چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ بگیرتے ہوئے بولا، اور خان نام کے مسلمان، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا تیغزن نہیں دیکھا جو میرے سامنے جم کے لڑ سکا ہو، یا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکا ہو، یا یہ کہ کھلے میدانوں میں مجھے مقابلے کی دعوت دے سکا ہو۔ تو پہلا جوان ہے جس نے میرے ساتھ ایسی اور اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ دیکھ، اگر تو پسند کرے تو اکیلا میرے ساتھ ٹکرا۔ میرے 5 سوار میرے ساتھ آن ملے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ ایک طرف پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تیرے جو 2 ساتھی اور حمایتی آن پہنچے ہیں تو انہیں بھی ایک طرف کھڑا کر دے اور اکیلا میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ ان ویرانوں میں کس کا انجام، کس کا اختتام اسے گلے لگاتا ہے۔ یہ سن کر اور خان نے بڑی زندہ دلی اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اونان، میں تیرے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور تجھے پہلے وار کرنے کا موقع بھی دیتا ہوں۔ مجھ پر پہلے وار کر، پھر اپنے انجام کا انتظار کر۔ اور خان کے ان الفاظ سے اونان کے چہرے پر پھر گہری تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوبارہ وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، یوں بڑھ چڑھ کر گفتگو نہ کر۔ جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو تیرے دل میں کوئی رقص، کوئی رومان، کوئی گیت نہیں رہنے دوں گا۔ تیرے خون میں درد کی، قرب کی کوئی آہٹ کی آواز، کوئی صدا نہیں رہنے دوں گا۔ تیرے خیالات کو گرانی، تلخی افکار سے پاک صاف کر کے رکھ دوں گا اور تجھے غم و اندوہ کا کھوج بنا کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اونان نے اپنے گھوڑے کو سخت ایڑ لگائی اور وہ گرد اڑاتے زہریلے لمحوں، بے اثر موت کی اندھی چاپ اور کسی ویران سرائے میں شب کے سایوں کی طرح اور خان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اور خان اونان کا یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی بہت مستعد اور تیار تھا۔ جو ہی اونان نے اس پر اپنی تلوار برسائی اور خان نے پرفشان مندی اور لافانیوں کا سا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ اونان کے وار کو اپنی ڈھال کے ساتھ روک لیا۔ پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے اور خان زیست کے سوگ، زندگی کی نوحہ اور ریزہ ریزہ کر دینے والی آندھیوں کی طرح اونان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس شاہراہ پر دونوں جم کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ اور خان نے اپنے وحشی جنگلی سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دائیں پاؤں کی ٹھوکر اگلی ٹانگوں کے قریب لاتے ہوئے اس کا رخ موڑا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا الف بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے اپنی آواز کی پوری رفت اور طاقت سے اللہ اکبر پکارتے ہوئے تکبیر بلند کی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر اس نے اپنے سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی تو گھوڑا تیزی اور قوت کے ساتھ اونان کی طرف بڑھا۔ اونان نے اور خان پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے ہی اپنی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، پر اونان سمجھا نہ تھا کہ اور خان کس انداز میں اس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور خان کا گھوڑا بڑی بری طرح آ کر اونان کے گھوڑے سے ٹکرایا۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اونان اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا کہ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھوڑے کی گردن کے بال پکڑتے ہوئے سنبھلنا چاہا۔ اسی لمحے جب اس نے اپنے گھوڑے کے اعال پکڑے تھے، اور خان نے اس پر تلوار برسائی اور خان کی تلوار اونان کو شانوں سے لے کر پیٹ تک چیرتی ہوئی نکل گئی۔ فضا میں اونان کی چیخ بلند ہوئی، پھر وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ اور خان کے ہاتھوں اونان کا خاتمہ ہونا تھا کہ قریب ہی کھڑے 5 منگولوں میں سے 4 حرکت میں آئے اور خان پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغرل خان بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے جم گئے تھے۔ 5واں منگول ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ شاید اس لڑائی میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لڑتے لڑتے ان 4 منگولوں میں سے ایک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک طرف ہو گیا، باقی 3 منگول بری طرح اور خان، قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے۔ 4تھا منگول ایک طرف ہٹا اور خان، قبیل خان اور تغرل خان کو ساتھیوں کے ساتھ مصروف جنگ دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے ایک طرف کھڑی حرمہ کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ آور ہوا۔
हुरमा बेचारी ने अपनी ढाल और तलवार संभालते हुए अपना दिफा करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस मंगोल ने हुरमा पर तलवार बरसाकर उसका काम तमाम कर दिया। अपने पहलू में और खान को हुरमा की चीख बुलंद होती सुनाई दी तो उसकी अंदर की गजबनाकी में अपने सामने मंगोल पर हमलावर हुआ। अपने पहले ही वार में उसने मंगोल की गर्दन काट के रख दी। फिर वो बड़ी बर्क रफ्तारी से मुड़ा। उसका वहशी जंगली घोड़ा इस तेजी से मुड़ा कि और खान के पीछे बैठा हुआ बंदर भी अपना तवाजुन खो गया और बड़ी मुश्किल से जीन को पकड़कर उसने अपने आप को संभाला। वापस मुड़ते ही और खान उस मंगोल पर हमलावर हुआ जिसने हुरमा पर तलवार का वार किया था। मंगोल और खान के सामने जम गया, लेकिन अपने दाएं तरफ हुरमा को खून आलूद देखकर और खान बेचारा आपे से बाहर हो गया। उसके चेहरे पर बेपाया दरिंदगी, उसकी आंखों में बर्बरियत रक्स करने लगी थी। वो ऐसी खूंखारी से उस मंगोल पर हमलावर हुआ कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो मंगोल उसका वार ना रोक सका और खान की तलवार उस मंगोल को शाने से लेकर पेट तक चीरती चली गई थी। इतनी देर तक कबील खान और तुगरल खान ने भी अपने साथ लड़ने वाले दोनों मंगोलों का खातिमा कर दिया था। पांचवा मंगोल अभी तक अपनी जगह पर खामोश बेहिसो हरकत खड़ा था। ना उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली थी, ना ढाल संभाली थी। और खान ने एक निगाह उस मंगोल की तरफ डाली। फिर वो बेचारा बड़ा बेचैन होकर हुरमा की तरफ बढ़ा। हुरमा की खून आलूद लाश को उसने अपनी गोद में समेटा। इस सूरत हाल पर और खान सिसक सिसक कर रो पड़ा था और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई कबील खान, मामूजाद तुगरल खान भी बच्चों की तरह सिसक सिसक कर हुरमा की लाश से लिपट कर रो रहे थे। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। फिर और खान हुरमा की खून आलूद पेशानी पर एक तवील बोसा देने के बाद डूबती और कांपती आवाज में कहने लगा, हुरमा मेरी बहन, तेरा चांद सा कुंदन चेहरा हम तीनों भाइयों की सांसों का तसलसल था। तू हम तीनों के लिए अंधेरे जंगल में एक जुगनू थी। हम तीनों के लिए तू कलियों की गुनगुनाहट, पत्तों की सरसराहट जैसी थी। नर्म रो बारिश की गीतमाला और चिड़ियों की चहचहाहट जैसी शफीक थी। तेरे लहजे की हलावत हमारे लिए धीमे सुरों का नगमा थी। गहरे अंधेरों में शऊरे गमे जां और गमों की लामकान बुलंदियों में मुकद्दर के जलते हुरूफ जैसा था। हुरमा मेरी बहन, काश मैंने इन मंगोलों के हाथों तेरी हिफाजत का सामान किया होता। काश तू इस बुज़दिल मंगोल की तलवार का शिकार ना हो गई होती। इसके बाद और खान कुछ कह ना सका था, इसलिए कि उसकी आवाज हिचकियों और आंसुओं में डूब कर रह गई थी। थोड़ी देर तक तीनों भाई हुरमा की लाश से लिपट कर सिसक सिसक कर रोते रहे। फिर और खान ने अपने आप को संभाला। बारी बारी वो कबील खान और तुगरल खान की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे भाइयों, अभी तक खतरात हम तीनों के सरों पर मंडला रहे हैं। याद रखो, जिस इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं, इसके आसपास हमारे हाथों कत्ल होने वाले मंगोलों के कई और साथी भी बिखरे हुए होंगे। आओ इस सामने वाले टीले के ऊपर हुरमा को दफन करके यहाँ से कूच कर जाएं। और खान की इस गुफ्तगू पर कबील खान और तुगरल खान ने अपनी आंखें खुश्क करते हुए अपने आप को संभाला। तीनों हुरमा की लाश को उठाकर करीबी टीले के ऊपर ले गए। वहां खंजरों की मदद से उन्होंने गड्ढा खोदा और हुरमा की तजहीज़ो तकफीन का सामान करने के बाद वो फिर टीले से नीचे उतरकर शाहराह पर उस जगह आए थे जहां पर उनके सारे घोड़े और बछेरा खड़े थे। और खान का बंदर उनके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा था जैसे वो उनकी हिफाजत कर रहा हो। घोड़ों के पास आकर और खान ने देखा कि पांचवा मंगोल शाहराह के किनारे अभी तक चुपचाप अपने घोड़े पर सवार खड़ा था। और खान ने थोड़ी देर तक बड़ी गजबनाकी के अंदाज में देखा। फिर अपनी तलवार उसने बेनियाम की। फिर उस मंगोल को उसने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। इस पर वो मंगोल अपने घोड़े से उतर पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता, डरता डरता, सहमा सहमा वो और खान के पास आया और खौफजदा सी आवाज में और खान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं। देखो, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मेरी तलवार मेरे घोड़े की जीन के साथ लटक रही है। मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। ये सुनकर और खान ने बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी इस बात को तस्लीम कर लूं कि तुम्हारी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो तुम शाहराह के किनारे अब तक क्यों खड़े हुए हो? इस पर वो मंगोल बड़ी तेजी से और खान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं चंगेज खान के सबसे अच्छे, सबसे बहादुर और बेहतरीन तेगजन और सालार सुबदाई का गुलाम हूँ। मेरा नाम मंगन है। मैं तुम्हारे हाथों मरने वाले इस ओनान नाम के सुबदाई का पैगाम ले आया था। तुमने ओनान के साथ गुफ्तगू के दौरान अपना नाम और खान बताया था और तुमने त्यान का जिक्र किया था। शायद तुम वही हो जिसने त्यान की जान बचाई।
اور اس کی عزت اس وقت بچائی تھی جب اسے اسماعیلی کوہستانی تھانشیان کے سلسلوں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ مجھے تیان کے باپ سوبدائی نے اونان کی طرف بھیجا تھا۔ شاید تو جانتا ہوگا کہ اونان حسین و جمیل تیان کا منسوب تھا۔ میں اسے تیان کے باپ سوبدائی کا یہ پیغام دینے آیا تھا کہ اونان کے ساتھ تیان کی شادی آج سے پورے 20 دن بعد مقرر کی جا چکی ہے، لہٰذا میں نے اونان کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ 20 دن سے پہلے چنگیز خان کے لشکر میں پہنچ جائے، جہاں اس کی اور تیان کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ پیغام دینے کے بعد میں رخصت ہونا چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اونان کا یہ حادثہ پیش آ گیا، اور خان اب جبکہ تم نے اونان کا سر قلم کر دیا ہے تو میں اس شاہراہ کے کنارے ابھی تک اس لیے کھڑا ہوں کہ تم لوگوں سے اجازت لوں کہ مجھے اونان کا سر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دو۔ اس پر اور خان نے تیز نگاہوں سے منگن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اس کا سر اپنے ساتھ لے جا کر کیا کرو گے؟ اس پر منگن کہنے لگا، میں واپس جا کر سوبدائی اور اس کی بیٹی تیان کو بتاؤں گا کہ اب یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اونان اب زندہ نہیں رہا۔ اگر میں اونان کا کٹا ہوا سر نہ لے کر گیا تو وہ لوگ میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ تیغزنی میں اونان کو اب تک ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے صحرائے گوبی کے اندر یہ مشہور تھا کہ پورے منگولوں کے اندر اونان تیغزنی میں تیسرا مقام رکھتا ہے۔ پہلا تیان کا باپ عبدائی، دوسرا اونان کا بڑا بھائی جبی نوان، تیسرا خود اونان۔ لہٰذا میں نے جا کر اگر انہیں یہ بتایا کہ ایک نوجوان جس کا نام اورخان ہے اس نے اونان کو انفرادی مقابلے میں قتل کر دیا ہے تو وہ ہرگز میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن جب میں انہیں اونان کا کٹا ہوا سر دکھاؤں گا تو انہیں میری بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ منگن کی اس بات پر اورخان نے کچھ سوچا، پھر وہ اونان کی لاش کے قریب آیا، اس کی گردن پر زور سے تلوار ماری، اس کا سر جدا کیا، پھر منگن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، منگن، میں نے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا ہے، اب تو اسے سوبدائی اور اس کی منصوبہ تیان کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس موقع پر منگن پھر بولا، اور خان، یہ تو تمہارے ساتھ 2 نوجوان ہیں، یہ کیا تمہارے بھائی ہیں؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، یہ دونوں میرے بھائی ہیں، ایک کا نام قبیل خان اور دوسرے کا نام تغرل خان ہے۔ اب تم بات کو طول نہ دو، اونان کا کٹا ہوا سر اٹھاؤ اور جہاں چاہے چلے جاؤ۔ اس پر منگن فوراً حرکت میں آیا۔ اونان کا کٹا ہوا سر اس نے مرنے والے تاتاریوں میں سے ایک کے کپڑے اتار کر اس میں باندھا۔ اس سر کو اس نے اپنے گھوڑے کی چرمی خرجین میں ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور سر پٹ دوڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور خان، قبیل خان اور تغرل خان اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خان کا بندر بھی چھلانگتا ہوا اور خان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں اترار شہر سے جان بچا کر بھاگنے والے کچھ مسلمان اس سمت آ گئے تھے، شاید وہ خوارزم شہر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ان کی زبان سے اور خان کو پتا چلا کہ منگولوں کے ساتھ مقابلے میں برہان الدین بھی مارا گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد وہ تینوں بھائی بیچارے مزید اداس اور افسردہ ہو گئے، تاہم تینوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب تینوں کا رخ خراسان کی طرف تھا، جہاں ان دنوں علاؤ الدین خوارزم شاہ اپنے لشکر، اپنے بیٹوں اور حرم کے ساتھ موجود تھا۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ گو چنگیز خان کا سامنا نہ کرتے ہوئے سمرقند سے سان چلا گیا تھا، لیکن سمرقند سے خراسان کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنے بڑے قلعوں اور دوسرے شہروں کی حفاظت کے لیے جہاں لشکر روانہ کیے، وہاں ان کے لیے بہترین جرنیل بھی مقرر کر دیے تھے۔ زنگی نام کے مشہور قلعے کی حفاظت کے لیے ایک جرنیل ابو حفص کو سیستان کی کمان دے کر مقرر کیا گیا تھا۔ ولخ نام کا ایک مضبوط قلعہ جو ترکستان میں ایک مضبوط مورچہ خیال کیا جاتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے 2 جرنیل سام اور پہلوان کو مقرر کیا۔ بامیان کا تاریخی اور مضبوط قلعہ ایک جرنیل امیر عمر کی حفاظت میں دیا گیا۔ ایک اور جرنیل اختیار الدین کو پشاور کی حفاظت پر مقرر کیا گیا۔ غور کا سارا علاقہ حسام الدین ہین کی نگرانی میں دیا گیا۔ کلیوں کا نامور قلعہ اختیار الملک کی زیر نگرانی رکھا گیا۔ ہرات کا تاریخی اور مشہور شہر شمس الدین جرجانی کی زیر نگرانی رکھا گیا۔ پیور کے قلعے پر اصیل الدین نیشاپوری کو مقرر کیا گیا اور نصرت کوہ کا مشہور اور معروف قلعہ شمس الدین حاجب کے سپرد کیا گیا۔ اسی طرح گرجستان کا علاقہ شیران کی تحویل میں دیا گیا۔ القصہ یہ کہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ نے اپنی مملکت کے ہر شہر اور قلعے کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی سردار اور جرنیل کو مقرر کر دیا تھا۔ خراسان میں قیام کے دوران ایک روز سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ اپنے بیٹوں جلال الدین، ازلاق سلطان، آق سلطان، غیاث الدین اور رکن الدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کسی موضوع پر بات کر رہا تھا
کہ سلطان کا حاتب اندر آیا اور مؤدب ہو کر بڑی ارادت مندی سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اترار شہر کا اور خان آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ اس پر سلطان علاؤ الدین نے اپنے حاجب کی طرف دیکھا